تھی، لیکن آپ نے تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور دل میں خیال آیا کہ تاخیر کرنے میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ آپ اسی حالت میں لڑائی کے لیے میدان میں حاضر ہو گئے اور بہادری کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے۔ آخر کار آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد سرکار نے حکم دیا شہیدوں کو اٹھا لاؤ۔ صحابہ اکرام شہیدوں کو اکٹھا کیے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو نہلا کر اور کفن پہنا کر زمین کی طرف لا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے شہیدوں کا مرتبہ۔ اگر نہانے کی ضرورت تھی تو فرشتوں نے ادب و احترام کے ساتھ غسل دیا اور قیامت تک کے لیے غسیل الملائکہ لقب پڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان قیامت تک کے لیے غسیل الملائکہ لقب پڑ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین نے کس کے سامنے حق بات کہی اور امام حسین نے کس کے ساتھ جہاد کیا۔ امام حسین نے حق کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی۔ ارے امام حسین نے حق بات کے لیے دوست و احباب کی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین نے حق بات کے لیے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین نے حق بات کے لیے ننھے معصوم بچوں کی قربانی پیش کر دی۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دولت امام حسین کے قدموں میں ہوتی۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو ہزاروں لشکر و سپاہ آپ کے قبضے میں ہوتے۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کا عیش و آرام آپ کے قدموں میں ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ تلاوت قرآن چھوڑ دو۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنا چھوڑ دو۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے روضہ اقدس پر حاضری دینا چھوڑ دو۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے مقدس شہر کو چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے صرف اور صرف اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور تمام لوگوں کو فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین حق بات کہنے سے کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ ارے امام حسین تھے، امام حسین حسین کو معلوم تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا حق کو چھپانا ہے۔ اسی لیے امام حسین اپنی جان کی قربانی دے کر حق بات کو بلند کر کے رہے۔ امام حسین اپنی اولادوں کی قربانی دے کر حق کے پرچم کو بلند کیے۔ امام حسین دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرا دیے لیکن حق بات کہنے سے خاموش نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج تک امام حسین کو یاد کرتی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تا قیامت تک یاد کرتے رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے، چاہے آپ کی جان چلی جائے، کیونکہ حق بات کہنا بھی جہاد ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کسی حاکم کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بہترین جہاد ہے، سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حق بات کہنے پر خاموش نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں۔ ارے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔